11 جنوری 6 6 PM سہیر کیفے. ایک 5 اسٹار کردار اور 4 4 4 اسٹار. او مائی لارڈ. لارے مکمل اچھل رہی تھی. آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے. ایسا بھی کیا ہوا ہے بھائی؟ ایمان نے سڑے ہوئے انداز میں کہا. اگر تمہیں تمہارے پسندیدہ رائٹر کا اسسٹنٹ بننے کا موقع ملے تو یہ ویسا خوشی کا موقع ہے میرے لیے. لارے اپنے رخسار تھپتھپائے. میری زندگی کا سب سے اچھا دن ہے آج، اور سب سے عجیب بھی. ساتھ کھڑی لڑکیوں کو گھورا. لیکن سب سے اچھا؟ تمہیں اپنی پسندیدہ رائٹر کا اسسٹنٹ بننا ہے یا تم چاہتی ہو کہ وہ تم پر ایک کتاب لکھے؟ ایان نے خاموشی سے سوال کیا. میرا کوئی پسندیدہ رائٹر نہیں اور میں کسی کی اسسٹنٹ نہیں بن رہی. ایمان نے فرش پر ہیل کی بازگشت کے ساتھ کرسی جگہ پر رکھی، پھر اس پہ بیٹھ گئی. میں ایک اسسٹنٹ رہ کر تھک گئی ہوں اور خود پر کتاب لکھے جانا زیادہ رومانٹک ہے. لارے نے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ کہا. اور آپ؟ اچھے مون کے ساتھ اس کا آپ لوٹ آیا تھا. ایان کی مسکراہٹ مردہ تھی. مجھے کہانیاں نہیں پسند. وہ چھریاں جیب میں دھرتے وہاں پھیلی کرسی اور میزوں کی ستیہ ناز حالت میں ایک نزاکت سے اپنا راستہ بناتی دروازے تک جا پہنچی. تب اس کا ٹکراؤ 2 لوگوں سے ہوا تھا. یہ رہی تم. ملائکہ جاوید کی آواز میں آہا پکڑے گئے والا عنصر تھا. کیا ہے یار؟ ایمان نے اپنے بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے انہیں تیزی سے درست کیا. میں نیچے بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی تھی، پر تم خود بیک ڈور سے اندر آئی ہو، تبھی میں تمہیں پکڑ نہیں پائی. یہ تو شور ہوا تب ہمیں معلوم ہوا کہ تم یہاں ہو. ملائکہ اس کی جانب جارحانہ قدم لیتے آئی تھی. رائٹر کا ذکر کرو اور ایک آدھ ٹپک نہ پڑے. دنیا ایسا تھوڑی چلتی ہے. ملائکہ اور ایمان کی بحث ہوتی اس سے پہلے ہی دونوں کی توجہ کہیں کھنچ گئی. دروازے میں کھڑی سیاہ ہوڈ اور ماتھے پر کٹے سرخ بالوں والی ایان نے اور اس کا راستہ روکے سبز آنکھوں اور سنہری بالوں والا حمزہ اورنگزیب. 2 اجنبی، یا شاید؟ ایان نے اس کی کلائی پکڑ کر روبوٹ کی طرح اوپر اٹھائی. زخمی کھردرے ہاتھوں کو جانچا. کس کا منہ توڑ کر آ رہے ہو؟ حمزہ نے کمال فن سے اپنا ہاتھ آزاد کروایا، یوں کہ اب ایان کی کلائی اس کے ہاتھ میں تھی. انگوٹھوں کے ناخن پر خشک خون کے دھبے دکھے. کس کو قتل کر کے آ رہی ہو؟ حفاظت کا احساس، خاموشی میں ڈوبا سمجھتا ہوا تاثر، سکوت میں جمی ایک دوسرے پر نگاہیں. حمزہ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا. پر نگاہیں ان بھوری مغلئی آنکھوں سے ہٹ نہیں سکیں. ایان نے ہوڈ سر پر گرا دیا. حمزہ الوداعی انداز میں 2 انگلیاں پیشانی تک لے گیا، اور پھر ایان نے اصل فاختہ جیسے قدم لی اور وہاں سے غائب ہو گئی، جیسے چند لمحوں کی قید روح اور اب آزاد معدوم ہو. ملائکہ کا منہ کھلا اور ہاتھ ایسے بلند تھے جیسے یقین نہ آیا ہو. لارے فروٹ پنچ پیتے کپ کی میز پر بیٹھی اپنی گیم میں مگن ہو چکی تھی. صرف ایمان تھی جو نئے داخل ہوئے لڑکے کو تیکھی نظروں سے ملاحظہ کر رہی تھی. حمزہ اورنگزیب، طنز بغیر یادوں کے جان پہچان میں ڈوبا لہجہ. ایمان جاوید، اعتراف جیسے کسی انچاہے کے ہونے کا ہو اقرار. دونوں نے ایک دوسرے کی جانب قدم لیے. ایمان کے ماپے ہوئے ڈھیلے ڈالے، حمزہ کے بے نیاز چھوٹے ڈگ. مومن کے دوست، رائٹ؟ ایمان نے سر اٹھا کر اس دراز قد لڑکے کو دیکھا. میرے دوست کی زندگی کا سب سے بڑا سانس لیتا مسئلہ، رائٹ؟ حمزہ نے صرف نظر نیچے کی، سر نہیں جھکایا. ایمان مسکرائی. عیار و مکار نہیں بلکہ خوش آئند و ممنون. میرے نہ ہوتے ہوئے اس کے لیے ہونے کا شکریہ. حمزہ ایک لمحے کو ٹھٹکا، پھر نرمی سے ہنسا اور ساتھ سر دائیں بائیں ہلایا. کیا بات ہے؟ ایمان نے اسی خوشگواری سے کہا. مجھے ایک خیال آیا ہے. اس کی نگاہیں پیچھے کھڑی ملائکہ سے ملی جو اسے گھور رہی تھی، لڑائی سے روکنے کے لیے ہاتھ سے پیس دینے کے اشارے کرتے ہوئے. لیکن افسوس کے ساتھ مجھے ایک اور خیال بھی آیا ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر کہیں گم ہو گئے. مجھے بھی اب گم ہو جانا چاہیے. مزے سے گھومتے وہ جانے لگا تھا جب ایمان کے سوال نے اس کے قدموں میں زنجیر ڈال دی. تمہاری میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا یہ کوئی جال تھا؟ ٹرک کوئسچن. یہ میری جگہ نہیں کہ میں تمہیں یا کسی اور کو جج کروں. اس نے مڑے بنا کہا. اور ویسے بھی ہم دوست نہیں ہیں. میں اپنی آنیسٹ ججمنٹ صرف دوستوں تک محدود رکھتا ہوں. صرف دوستوں کے لیے؟ کیوں؟ باہر کے لوگ ستیلے ہیں؟ ایمان ورگلا رہی تھی، پتہ نہیں کیا سوچ کر، لیکن جو بھی تھا ملائکہ کا منہ مچھلی کی طرح کھل کر بند ہوئے جا رہا تھا، اور حمزہ کچھ توڑ ڈالنے کی خواہش کرنے لگا تھا. سوتیلے سے یاد آیا. وہ ایک دم اس کی جانب گھما. ایمان کی شانے ہلکے سے لرزے، حیرانی سے یا خوف سے، وہ نہیں جانتی تھی. تمہاری سوتیلی بہن میری دوست ہے ملائکہ. حمزہ نے اس کی آنکھوں میں سختی سے دیکھا. وہ ایمان کو پسند نہیں کرتا تھا اور ملائکہ کی خاموشی پر ناراض تھا، بے حد ناراض.
وہ مجھے اپنا قتل تک معاف کر دے، تم کیا کر سکتی ہو سوائے دوسروں کی زندگیاں جہنم بنا دینے کے؟ ایمان نے محض پلکیں تھرچی کہیں۔ یہ پہلا انسان تھا جو اسے کسی حد تک اس کے اعمال کے بارے میں مکمل سچائی سے مطلع کر رہا تھا۔ اگر وہ تھوڑا اور اکسائے تو شاید پورا سچ باہر نکل آئے۔ کن کی زندگیاں جہنم بنائی تھیں آخر اس نے؟ حمزہ نے اس کے سکوت پر شانے اچکائے۔ یہ فرق ہوتا ہے دوستوں میں اور باہر والوں میں۔ ایمان نے پٹی والے ہاتھ کی انگلی اپنے سینے پر لپٹے بازو پہ تھپکی۔ ایک بار، دو بار، تین بار۔ ایک سفید ہیل والا پیر اپنے سامنے کھڑے خود سے کافی دراز کر دو طاقتور لڑکی کی جانب لیا۔ حمزہ نے ساتھ 2 قدم پیچھے لیا، ڈر سے نہیں، نہ مروبیت سے، بلکہ احترام سے۔ دشمنی کا سب سے افضل قرینہ احترام ہی تو ہوتا ہے۔ ایمان نے بعض شانوں سے پیچھے جھٹکے۔ میری بہن سے دور رہو۔ حمزہ جو اس کی سرمئی آنکھوں کے سامنے ہر کسی کی طرح نہ چاہتے ہوئے بھی کسی نہ کسی وجہ سے پیچھے ہٹا تھا، چونک گیا۔ ویٹ، واٹ؟ میری بہن سے دور رہو۔ ایمان نے خود کو بے نیازی سے دہرایا، تھوڑی بوریت، تھوڑی ہتک۔ اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ کیونکہ حمزہ کی مسکراہٹ قائم تھی، خوشگواری نہیں۔ کیونکہ وہ میری بہن ہے، میں اس کے لیے بہتر چاہتی ہوں۔ تم بہتر نہیں ہو، اور نہ تم۔ حمزہ نے دانت بھینچے۔ تم دونوں یہ بھول رہے ہو کہ جس بہن کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہیں موجود ہے۔ ملائکہ کمر پر دونوں ہاتھ رکھے ان دونوں کو گھور رہی تھی۔ صرف حمزہ نے اس کی جانب دیکھا، لیکن ایمان انا پرست تھی، وہ مقابل کو جلانے والی تھی۔ ابھی 2 میں سے ایک کام ہوگا۔ تیل گرایا گیا۔ 1، تم میری بات آرام سے مان کر یہاں سے چلے جاؤ گے، ہم دونوں کا فائدہ، کیونکہ اس صورت میں کچھ نہیں کروں گی۔ اعتماد سے کلائی کو جنبش تھی، جیسے جلتی تیلی گرائی ہو۔ 2، بس صورت فیصلہ، تم میری بات نہیں مانو گے اور مجھے اپنی انگلی، خوبصورت مینیکیور شدہ ناخنوں کی تلش شکل اور رنگ کو خود ہی سراہا ٹیڑھی کرنی پڑے گی۔ سرخ میزیں، سفید چھت، ہلکی نیلی دیواریں اور وہاں لگی پھولوں کی بیلیں، سب ساکت ایمان جاوید کی بات سن کر آگے ہونے والے تماشے کی منتظر تھیں۔ سین کٹ، ارتھ ٹو ایمان۔ لارب نے بدمزگی سے فون بند کر کے اپنے پرس میں ڈالا۔ کارڈیگن کے بار بار کھلتے بٹن کو بند کیا اور آگے آ کر ایمان کی کونی سے کونی ملا کر اس کے چہرے کو دیکھتے پلکیں جھپکائیں۔ زمین پر واپس آ جاؤ کرمانی، تم نے جیو ٹی وی کو بھی مات دے دی ہے، سمجھدار وزیر نے اپنی ملکہ کو کوسنے کے بجائے کہا۔ دوسری سلطنت کے سفیروں کے آگے معذرت خواہانہ سر ہلایا اور سلطنت کے سیاہ محافظ کے کھولے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ جاتے ہوئے اس نے، یہ فرائض بہت اعلیٰ ہیں، آئندہ یہاں لازمی آؤں گی، ملائکہ سے کہا اور ایمان کو وہاں سے لے گئی۔ چند پل سورج کی روشنی وہاں کھڑے دونوں نفوس پر پڑتی رہی۔ دوسری سردی البتہ بڑھ گئی تھی۔ حمزہ نے جیکٹ کی جیبوں اور ملائکہ نے سویٹر کی آستین میں ہاتھ چھپا لیے۔ یہ بھی کیا ہوا تھا؟ ملائکہ کی اچنبھا لی آواز کمرے میں گونجی۔ مجھے وہ لڑکی اچھی لگی ہے، حمزہ نے ایک دم کہا۔ بہنوں کی طرح یار، میں کبھی شادی نہیں کر رہا، عورت ذات سے بدگمان کر دیا ہے تمہاری بہن نے مجھے۔ وہ ریڈ ہیڈ، اور تم؟ ملائکہ نے اپنی چھوٹی گردن سے پیچھے گرائی، کمر پر دونوں ہاتھ رکھے اور مکمل تیار انداز میں حمزہ کو گھورا۔ سجل کوئی بھی نہیں ہے۔ حمزہ کا چہرہ ریڈ ہیڈ کے بالوں سے زیادہ سرخ پڑا تھا۔ سجل؟ وہ فیشن ڈیزائنر ایانے تھی؟ ملائکہ نے اپنی لوگوں کے بارے معلومات کی نمائش کرتے کہا۔ میرے لیے وہ صرف سونیا ہے یا سجل؟ حمزہ نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے نظریں ملائے بنا کہا، انداز جیتا۔ یہ کیسے نام ہوئے بھلا؟ اور وہ دونوں ہمیشہ کی طرح بچکانہ بحث میں پڑ گئے، جبکہ بڑی کھڑکیوں سے دیکھو تو تمہیں کیا نظر آئے؟ سڑک کنارے لارب ایمان کو کھینچتے لے جا رہی تھی۔ دور سے ان پر ایان نے نظر رکھی ہوئی تھی، ایک درخت کی اوٹ میں کھڑے ان دونوں کی حفاظت کے ارادے سے مقیم۔ خود سر ملکہ، معاملہ فہم وزیر، خونی محافظ، ایسے دوست ہر کسی کو نصیب ہوں، آمین۔ نفرت، تم سے محبت ہے۔ 7 جنوری صبح 5 بجے، مقام تھا ابرار منزل، کردار مومن اور ایمان۔ جو کچھ زیب کے پاس بچا تھا اس کی بھانجی کی صورت، وہ اس وقت لیپ ٹاپ کی اسکرین کے نیلی جگمگاہٹ میں بستر پر براجمان تھا، بلکہ تھی۔ اس کی لٹ پر سیاہ سرمئی پینٹنگ پیلٹ کے اسٹیکرز لگے ہوئے تھے، کی پیڈ کے ارد گرد بھی پھول اور پینٹنگز کے اسٹیکر تھے۔ میں اپنے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ پرانی ایمان چھن چھن کرتے کپڑوں کے ساتھ چل رہی تھی۔ نئی ایمان کے تیور اپنے ماموں سے بدتر بگاڑتے۔ مجھے بتانا بھی پسند کرو گی؟ نئی ایمان نے الجھن اور خوف سے کہا۔ اس کے لیے تمہیں یاد کرنا ہوگا۔ آج رنگ جوڑے میں کھڑی لڑکی نے سر پر دستک دی۔ مجھے نہیں معلوم تھا میرا پرانا سیلف مجھے ایمنیزیا شیم کرے گا۔
ایمان بڑبڑا کر رہ گئی۔ کئی گھنٹے اپنے پرانے خود سے بحث کرتے رہنے کے بعد بالآخر وہ کئی مہریں ترتیب دیتے اس کمرے سے نکل آئی۔ جاتے ہوئے دو چڑیلوں کی تصویر کو زبان چڑھانا نہیں بھولی تھی۔ وہی تصویر جس میں ایک ہی لڑکی اپنے دو رخ دکھاتی، شیطان اور فرشتہ، ظالم اور مظلوم۔ ایک گھٹنا زیادہ کچھ خاص نہیں، بس سیکیورٹی پروٹوکول ضبط کیا تھا۔ تہا کا چیف سیکیورٹی افسر یاسر، جس ایپ کے ذریعے سب گارڈز کو مطلع رکھتا تھا، ایمان نے بس اس ایپ کو پہلے سے اپنے پاس ہیک کر کے محفوظ کر رکھا تھا۔ کھولنے کے لیے چہرے کا اسکین درکار تھا، جو اسے معلوم ہوتا تو اپنا لیپ ٹاپ نئے سرے سے 2 گھنٹے لگا کر ہیک نہ کرنا پڑتا۔ اتنے قفل کون لگاتا ہے ایک عام سے دکھنے والی ڈیوائس کو؟ خیر، کام ہو گیا تھا۔ فجر کے وقت تک 5:30 بجے سوئی تھکی ہوئی وہ اپنے کمرے تک جا رہی تھی، زیب کی بات پر الجھی ہوئی۔ بلیک میل کر کے دوسروں کی زندگیاں ہتھیانا، کسی کی زندگی ہتھیائی تھی اس نے؟ کون تھا جس کی زندگی آج ایمان جاوید کی قید میں تھی؟ کون؟ منحوس روشنی اس کے قدم رکھتے ساتھ ہی جلتی جا رہی تھی، لیکن ایک راہداری میں روشنی پہلے سے جلی ہوئی تھی، جہاں سے نیچے کو گول زینے جاتے تھے۔ وہ یہاں سے گزرتی تو جو بھی تھا اسے معلوم نہ ہو سکتا تھا کہ وہ یہاں ہے، پکڑے جانے سے بچ پانا۔ لیکن وہ بھاگ کس سے رہی تھی؟ طریقہ بھی یوں تھا جیسے ہو ایک ڈائیورژن۔ ایمان کے سینے پر جیسے ایک دھکا لگا تھا، آنکھیں جم گئیں، شیشے جیسی چمکتی ہوئی نم۔ ہر سو اندھیرا تھا اور اس میں اٹھتے بلند انگارے، شعلوں کا رقصہ وجود، پھر خستہ کتابوں کی مہک، حبس، جلد کے اندر چپتی ٹھنڈ، ازلفا، وہ دو ایک سی آوازیں، دو ایک سی لڑکیاں، لیکن ایک خود تراش تصور نہیں، بلکہ ایک جبری آنکھوں کے سامنے چھایا تصور، ایک عکس یا ایک حقیقی انسان، یا شاید دیوانگی۔ اس نے لڑکی کا ہاتھ تھامنے کے لیے اپنا بازو آگے بڑھایا، لیکن وہ اسے نہیں تھام سکی۔ اس نے اسے بچانا چاہا، لیکن وہ نہیں بچا سکی۔ وہ ظالم تھی، وہ گنہگار تھی، وہ اسے نہیں بچا سکی۔ اس کا سانس بگڑتا جا رہا تھا، دل میں آگ کی جلن تھی، حلق میں ناخنوں کی خراش، آنکھوں میں تاب سے امڑتے آنسو۔ اس کے گھٹنے جواب دے گئے، وہ جانے کب زینوں کی جانب پھسل گئی۔ ایمان! ایک سخت آواز، اس کے سیاہ خوابوں میں آتی واحد شناس آواز، ہر تصور مٹا ڈالتی، اسے اپنے آپ کو بچانے سے روکتی، ایک نفرت انگیز آواز۔ کسی نے مضبوطی سے اسے شانوں سے تھام لیا، صرف ایک شانہ، باقی وہ زینوں سے گرنے والی تھی۔ تصور کھو چکا تھا، دوسری لڑکی پکڑی گئی تھی، اور وہ خود ابرار منزل کے رازوں سے بھرے گھر میں قید کھڑی تھی، اور اسے کھینچنے والا مومن ابرار تھا۔ ایمان نے بخار زدہ آنکھیں نفرت سے اس کے چہرے پر گاڑی، سرا سے زینوں سے پیچھے ہٹ کر اس کی کلائی تھام لی، خود سے اسے دور کیا۔ ہاتھ مت لگاؤ، سرگوشی سے نرم لہجہ، برق سے زیادہ تکلیف دیتا۔ مومن نے بے دردی سے کلائی آزاد کی، ایک لڑکھڑاتا قدم بائیں جانب لیا۔ اس کے چہرے پر ایک تاریکی تھی، ایک سٹ پن جسے وہ اسپتال سے یہاں واپسی لے آیا تھا، ایک بغض اور نفرت جسے وہ لگام نہیں دے پاتا تھا، دے ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ نفرت کے معاملے میں سب سے سچا تھا۔ گرنے کا ارادہ ہے یا گرائے جانے کا؟ ترش راکھ کرتے الفاظ، رخسار اور کنپٹی پر سیاہ اور سرخ پینٹ کے داغ۔ گرے ہوئے لوگ کسی کو جواب دہ نہیں ہوتے۔ ایمان نے اتنی شدت سے کہا تھا کہ مومن نے آبرو بھیجتے ایک قدم آگے لیا۔ وہ ڈر کر پیچھے کب ہٹتا تھا؟ مومن کو موت سے خوف نہیں، محبت تھی۔ نفرت سے نفرت نہیں، محبت تھی۔ نفرت، تم سے محبت ہے۔ اس کا نفرت کا ساتھی۔ وہ سانس روکے اس کے سامنے کھڑی رہی، دم سادے، بے قرار، لمحہ لمحہ گنتے۔ جیسے ہی اس نے ایمان کو کونی سے پکڑ کر زینوں کے دہانے سے دور کھینچا، اس نے مومن کو دھکا دیا تھا، گرانے کے لیے نہیں، گرنے کے دہانے سے دور۔ مومن نے شوقی نگاہیں اس پر ڈالی۔ گرے ہوئے لوگ اوروں کو گرانے کی سکت نہیں رکھتے۔ ایمان نے دانتوں کے بیچ سے سرد الفاظ نکالے، اور پھر وہ اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ 12 جنوری 11:19 AM، ڈیفنس پولیس اسٹیشن، لاہور۔ اچھے لڑکے گالی نہیں بکتے، مومن نے چکراتے سر ٹھوڑی کی پھٹی ہوئی جلد کو چھوتے خود کو یاد دلایا۔ ضمیر کی آواز مشکوک حد تک زرینہ نازنین جیسی تھی۔ یہ سوتیلی ماں بھی نہ۔ اور مار سالے کو، مرزا نے سکون سے حکم جاری کیا۔ گالیاں نہیں، خود کو توبۃ النصوح کا سبق یاد دلایا۔ زبان پر کھٹا نمکین خون کا ذائقہ تھا۔ یہ ایسے نہیں مانے گا، مرزا نے اپنی بیلٹ اتارتے کہا۔ مومن نے تیز بھئی نظریں اس کی مونچھوں پر گاڑے خود کو چپ رہنے کی تنبیہ کی۔ آج دوسرا دن تھا، جوتے کھانے، اوقات یاد کرنے
اور انسان کے بچوں کی طرح زمین پر پیر دھرنے کا۔ 11، 12 اور 13 جنوری مومن ابرار کو آئندہ زندگی بالکل ویسے نہیں بھولنے والی تھی جیسے تمہیں 7 جنوری سے لے کر کہانی کے اختتام تک کا ایک ایک دن۔ اور ابھی تک ہمیں 13 دسمبر کے حادثے کی حقیقت بھی معلوم نہیں ہوئی۔ کیا عجب ہے، لیکن وہ ہر حقیقت کی طرح اپنے وقت پر کھلنے والی داستان ہے، اور ابھی وقت ذلت، ضلالت اور ابا کے جوتوں کا ہوا چاہتا ہے۔ مرزا نے مومن کی برہنہ پیٹھ کے بجائے سینے پر بیلٹ کا نشان چھوڑنے کا تہیہ کیا تھا، اور وہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد کوٹری سے آتی مومن کی چیخیں کرپناک اور بالکل اصلی تھیں۔ شاید ان لمحات میں اس نے موت کی دعا بھی کی ہو کئی بار، لیکن بے سود۔ اس چیخو پکار کے بیچ مومن کی آنکھوں کے سامنے زندگی کے کئی پل گزرے ہوں گے، جیسے تم نے سنا ہوگا موت سے پہلے گزرتے ہیں، لیکن وہ سب بھی تکلیف دہ تھے۔ ماں کی موت سے ایک دن پہلے ان سے لڑ کر مروارید کو پڑھانے سے انکار کر دینا، بہن پر دوستوں کو ترجیح دینا، مروارید کی موت سے پہلے اس کی پینٹنگ کے صفاقی سے نقص دکھانا کیونکہ اچھائیاں بیان کرنے کا مون جو نہیں تھا، اور ابا ان سے بنا کچھ کہنے سنے بس قطع تعلق کر لینا، ہر فیصلے میں ضد، انانیت، نفرت، بدتمیزی، ہر بات پر نہ کر دینا، ہر اصول جھٹلانا، خاندان کو توڑ ڈالنا۔ خاندان میں رہا بھی کیا تھا؟ ماں بھی گئی اور مروہ بھی، پیچھے رہا کون تھا؟ گرے۔ اس سے 3 سال بات نہ کرنا، آخر کیوں کرتا؟ اس نے بے عزت کر کے رد کیا تھا مومن کو، اس کا اعتبار توڑا، اس کی وفاداری پر شک کیا، پھر وہ اسے چھوڑ گیا تھا، واپس کیوں آتا؟ انا ہی تو بچتی تھی، اس کا کل خزانہ، اور اب وہ بھر رہا تھا اس کا خامیازہ۔ یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ڈھیٹ ایک لفظ نہیں بولتا۔ ایک سپاہی نے مومن کے فرش پر گرے وجود کو لات مارتے حقارت سے کہا۔ آنکھوں پر باری سیاہی کے باوجود مومن کو اپنا اکھڑتا سانس سنائی دے رہا تھا۔ جب وہ پچھلے روز 2 دفعہ سیاہی کی لپیٹ میں آیا تھا، تب تو سب حسیات ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ کیا ایک روز میں وہ برداشت سیکھ گیا تھا؟ ارے نہیں، وہ مزید برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے مکمل اندھیرا چاہیے تھا، آخری اندھیرا۔ لگتا تو مجھے بھی ایسا ہی ہے، بیکار۔ کسی اور نے بوٹ سے اس کی بے جان جسم کو کروٹ دلائی۔ تمہیں لگتا ہے میں نہیں دیکھ پایا تم فواد کو کیسے دیکھ رہے تھے؟ مرزا مصنوعی سکون سے اس کے گرد کٹہرے کھڑا کر رہا تھا۔ ایک تنگ گہراؤ۔ تمہیں لگتا ہے میں ناانصافی کر رہا ہوں، لیکن بولنے کا حق تمہارے پاس ہے مومن ابرار، سچ بولنے کا۔ مومن نے کوہنی کے بعد اٹھنے کی صحیح کی، لیکن اس کے جسم دغا باز تھا، ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ جہاں تم ہو اسے سزا یا ظلم مت سمجھنا۔ تمہارے جیسے نوجوان ایک زہر ہے اس معاشرے کے لیے، اور میرا تھانہ؟ مرزا نے حق بجانب غصے سے کہا، تم جیسوں کا ٹھکانہ، کیونکہ تم اسی قابل ہو۔ اور شاید اس لمحے مومن ابرار کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ ماضی، تم اسی قابل ہو، سب سے اہم انسان کے ہاتھوں رد کر دیے جانا۔ مروارید ابرار کے جنازے پر اس کے بھائی کا جنازہ بھی اٹھا تھا، اس کے بھائی کے اعتبار کا اور وفاداری کا حال۔ مومن ہذیانی انداز میں ہنسنے لگا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ مجھے تمہاری نظریں دکھی تھی لڑکے، مرزا کی برہمی نے اس کی ہنسی کی برابری کی۔ میں چہرے پڑھ لیتا ہوں، اور تم جیسے فواد کو دیکھ رہے تھے۔ تمہاری ماں کیا آشنا کی نظروں سے دیکھتا کیا؟ مومن کے الفاظ سے زیادہ مسکراہٹ کمینی تھی۔ مرزا نے آگے بڑھ کر ایک جست میں اس کی گردن دبوچی، اس کے بیلٹ کے زخم میں انگلیاں دھستے اس کا سر دیوار میں مارا، اور پھر وہ مشینی انداز میں اس کے منہ پر مکے مارتا گیا اور مارتا ہی گیا۔ اس کے سپاہی تک رک گئے اور کوٹری میں سکوت پھیل گیا تھا۔ شور تھا تو مومن کے کھانسنے کا یا ساتھ والی کوٹریوں سے برآمد آہوں کا، لیکن وہ بھی اتنی اونچی نہیں تھی کہ مرزا کا ماتحت کام کرنے والوں کو حیرت اور تعجب جاگ کر سکتے۔ پسینے، خون اور آلودگی کی بدبو ہر سو پھیل کر جان کے آثار دبا گئی تھی۔ تم نے اسے کیسے مارا؟ مرزا نے مکان کی کرخت سوال کیا۔ مومن گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، زور زور سے کھانس رہا تھا۔ حالت ویسی تھی جیسے فواد کی اپنی موت سے پہلے۔ جسم پر گہرے نیل، چہرے پر بے حد تکلیف رقم، لیکن آنکھوں میں صرف ایک تاثر تھا، ایک برفیلی کمینگی، جیسے مارتے ہیں۔ مومن نے مدھم آواز میں گوش گزار کیا، خاموشی سے۔ اس کے بعد وہ کئی گھنٹوں تک دوبارہ خاموش پڑ گیا۔ مرزا نے وقفے سے اسے بار بار مارا۔ 2 دفعہ وہ بلیک آؤٹ کر گیا، مکمل بے ہوش۔ ہر بار اسے اٹھا کر تفتیش بما تشدد دوبارہ شروع ہو جاتا۔ وہ ذہنی حالت میں رہا ہی نہیں کہ یہ تک سوچ پاتا کہ اسے بنا ثبوت کے تحویل میں لیا گیا ہے، یا جس تشدد سے وہ گزر رہا تھا وہ غیر قانونی اور ناانصافی کی مکمل شکل تھا۔ وہ پٹتا رہا اور بہت زیادہ۔
مرزا کبھی اپنے سپاہی بھیج کر تھانے کے معاملات دیکھنے نکل جاتا تو کبھی کسی سے ملنے، فون پر بات کرنے یا پانی پینے، لیکن وہ بار بار واپس آیا تھا اور مومن ایک بار بھی ایک لفظ نہ بولا۔ 12 جنوری 1:15 PM مجاہد شوٹنگ سینٹر۔ تو آتے ہیں لاہور کے غبار آلود فضا، ٹھنڈی یک ہوا اور نام کے سبزے سے باہر، جنگلاتی پیڑوں کے بیچ ڈھکی سوئی اینٹوں کی عمارت سے سامنے سے زیادہ بڑی نہیں دکھتی تھی۔ گہرے سبزے اور جھاڑیوں کے سائے نے اس کی وسعت پر پردہ دے رکھا تھا۔ ایمان جاوید نے دائیں ہاتھ سے شیش اتارتے سرمئی آنکھوں سے اس وسعت کو ایک لمحے میں پہچانا تھا۔ وہ جگہوں سے جڑی اپنی یادیں نہیں جوڑ سکتی تھی، لیکن وہاں کیا تھا، کہاں تھا، کیسا تھا اور کتنا کچھ تھا، یہ باتیں اسے بس معلوم ہوتی تھیں۔ اس نے لانگ بوٹس کی سیاہ ہی سڑک پر ایک دو بار ٹیپ ٹیپ کیے، ٹھنڈ میں اپنے سیاہ لمبے کوٹ کو سنجاق سے لہراتے نظر انداز کیے رکھا۔ مرسیڈیز کا دروازہ ایک آخری ٹھک کے ساتھ بند کرتے وہ 3 گارڈز کی ہمراہی میں اپنی الجھن مٹھیاں بھیج کر دباتے سیٹ میں چلتی گئی۔ VIP پاس دکھانے کے بعد اسے اپنا سرتا پا سیکیورٹی چیک کروانا پڑا، اور تب اسے احساس ہوا کہ چھوئے جانا اسے کتنی بری طرح گڑبڑا دیتا تھا۔ وہ عورت اس کی جیبیں کھول کر دیکھ رہی تھی، جن میں دنیا جہان کا مال تھا۔ ایک کاسنی رنگ لپسٹک، ایک لپ گلاس، وہ بھی کاسنی، اس کا فون جس کا کیس کاسنی تھا، والیٹ جو شکر تھا سیاہ تھا، اس کا لائٹر جو سرمئی چاندی رنگ کا تھا، اور بریتھ منٹس جو کاسنی ریپر میں تھیں۔ اور ہاں، چونکہ اسے وہ رنگ نہیں پسند تھا اس لیے اس نے صرف شرٹ سفید اور جینز سیاہ پہن رکھی تھی۔ لب آج بھی کاسنی تھے، جامنی نہیں، کاسنی۔ ناپسندیدگی ہو تو ایسی مخصوص قسم کی۔ سیاہ سنگ مرمر کا ہال عبور کرتے وہ کئی ہائی کلاس مصروف لوگوں کے درمیان سے گزری تھی۔ یہاں کوئی اسے جانتا نہیں تھا اور اسے قیدی والا پروٹوکول نہیں دیا گیا تھا، جس کی وہ آدھی شکر گزار تھی اور آدھی شکوہ کناں۔ ایمان جاوید کرمانی ہر روز تو ہر جگہ نہیں جاتی تھی نا۔ ہیٹنگ سسٹم کی بدولت گرم راہداریاں اور ہالز، کئی لاکھ دروازے اور ان سے نکلتے اور واپس جاتے افراد، سب ساؤنڈ پروف تھا، اس لیے اسے اصلی شوٹنگ کی آوازیں نہیں آ سکتی تھیں۔ ایمان کمال شوٹنگ سینٹر کے بارے میں ہوم ورک کرتے ہوئے چند باتوں میں رکی ضرور تھی۔ کمال مجاہد، اس کے نانا اور زیب کے والد کا بزنس کچھ عجیب نوعیت کا تھا، لوگوں کے بزنس کھا کر پیسے کمانا۔ کمال مجاہد نے اپنی زندگی میں کئی لوگوں کو باتوں کے فن سے جیتا تھا اور کئی اور کو ہرایا تھا۔ مطلب ایک ہی ہوتا ہے، اگر ہرانے میں ان کا بزنس، دولت، جائیداد، خاندان بما بیوی بچے اور عزت خانہ شامل نہ ہوتا۔ گوگل پر جس شخص کا ذکر ہمیشہ صرف کمال کے طور پر ہوتا تھا، کیونکہ وہ آدمی کمال ہی تو تھا، جاوید کرمانی کے سوا، جس نے ہر ایک کا بزنس کھایا، ہر جگہ اپنا نام بنایا، اور زیب نے ان سے ایک پیسہ لینے کے بجائے فوج سے نکالے جانے اور 3 سال قید میں گنوانے کے بعد اپنا الگ کام شروع کیا تھا۔ لیکن کام آخر میں وہی ہوا، جیسا باپ ویسا بیٹا۔ کئی لوگوں کا کہنا تھا کہ کوئی الگ بزنس نہیں تھا، صرف نام اپنا رکھا گیا تھا، کیونکہ زیب نے زیب کو بنایا تھا، اور اس کا بزنس بھی دوسری چھوٹی کمپنیوں کو خرید کر اپنا بنا لینے کا تھا۔ اور بہت سے لوگ کہتے تھے کہ اس نے اپنے باپ کو مروا کے بیک گراؤنڈ میں پھینک دیا ہے، کہ وہ شخص اب اپنے گناہوں کا کفارہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں موت کے بعد ہی ادا کر رہا ہوگا۔ ایمان سچ کہتی تو اسے اپنے نانا کے زندہ ہونے یا نہ ہونے سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ انہوں نے تو دولت کے نام پر بھی کچھ نہیں چھوڑا تھا، اگر کوئی یادیں تھیں تو وہ اب رہی نہیں تھیں، اور جذبات صرف ایک 10 سال پرانے گوگل آرٹیکل کو پڑھ کر لوٹ نہیں آتے۔ چونکہ زیب نے کمال کی چھوڑی ہوئی بزنس چین نہیں سنبھالی، اب اس پر ایک نامعلوم شخص قابض تھا، جسے آرٹیکلز میں صرف ایچ سے پکارا جاتا تھا۔ کوئی اس کا اصل نام یا حلیہ نہیں جانتا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اسے ایک سفید بالوں والا بڈھا کہا تھا، اور وہ سفید بالوں کی جھلک جو ایمان نے سہیر کے باہر دیکھی تھی۔ ریسیپشن سے اپنی بکنگ کا پتہ لیتے اس نے اس ایچ کے بارے میں دوبارہ سوچا تھا۔ ایسی خفیہ شخصیت کے بارے میں ذہن اتنا متجسس کیوں ہوتا تھا؟ ایمان نے ایلیویٹر کے ذریعے 7ویں فلور پر جاتے ایک الگ سنجیدگی بھری خاموشی ماحول پایا۔ مطلوبہ کمرہ روم نمبر 76 کو ریسیپشن سے ملے کی کارڈ سے کھول کر وہ اندر داخل ہوئی۔ کلک، لیکن یہ کلک ایمان کے لائٹر جیسا نہیں تھا۔ تمہارے ہیڈ فونز کونے والی میز پر ہیں، جلدی پہنو۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر ہیڈ گیئر لگایا۔ جو آواز اس نے سنی تھی، جو منظر اس کے آگے تھا، وہ اس کمرے میں نہیں، کسی اور زمانے میں، کسی اور دن، کسی سبزہ زار میں کھڑی تھی۔ یہ بھاری ہوتی ہے، لیکن اسے چلانے کی ذمہ داری کا وزن ہر وزن پر بھاری ہے۔ ایک گھٹنے پر جھکی حیا نے اس سے کہا تھا،
اتنی بھاری نہیں ہے۔ 8 سالہ بچی نے جھوٹ بولا۔ وہ جھوٹ بولنے کی عادی تھی، سب سے یہی تو بولا کرتی تھی، بس اپنے کمرے سے نکلنے کے لیے کوئی بھی بہانہ۔ اب وہ اس بھاری گن کو چلانا ہو یا اس سفید بالوں والی پری کے ساتھ رہنا۔ کہاں کھو گیا ہے تمہارا ذہن؟ حیا نے دھیمے گمبھیر لہجے میں کہا۔ وہ لکڑی کا کھلونا دیکھو، وہ تمہارا ٹارگٹ ہے، تمہارا مارک۔ تم نے فائر کرنا ہے، سرخ نقطے پر، ٹھیک بیچوں بیچ۔ لیکن کیسے؟ بچی کا نچلا لب لرزا۔ میں یہ نہیں کر سکتی حیا، تم نے اتنی بار سکھایا ہے، مجھ سے کبھی نہیں ہوا۔ تمہاری بیسٹ فرینڈ یہ کام کر سکتی ہے، تم بھی کر لو گی۔ حیا نے اس کا شانہ تھپکا۔ وہ سب کر سکتی ہے لیکن میں نہیں۔ بچی کی آنکھیں ڈبڈبائیں۔ اس نے انہیں میچ کر پانی بہنے دیا، نظر صاف کی۔ تم کر لو گی۔ حیا ماری نے اس کی مضبوطی سے جکڑے ہاتھوں میں پھنسی ریوالور پر محبت سے انگلی پھیری۔ خوبصورت میگنم کی نالی پر جا کر جب اس کی انگلی رکی تو لبوں پر ایک مسکراہٹ رنگ گئی۔ اس مسکراہٹ میں کچھ عجیب تھا، لیکن وہ بچی غم اور اذیت میں گھلا انتقام نہیں سمجھ سکتی تھی۔ اسے صرف غم معلوم تھا اور ڈھیروں اذیت۔ سب سے بڑھ کر اسے اندھیرا معلوم تھا، صرف اندھیرا۔ کمرے کی تیز سفید روشنی میں رکے سانس اور حال میں لوٹی ایمان جاوید نے ہاتھ سے گرے ہیڈ فون کو زمین سے اٹھایا، کانوں میں چلتی سن کرتی اس آواز سے بے حس اپنے سامنے کھڑی سیاہ کامبیٹ یونیفارم میں ملبوس عورت کا منہ تکتے۔ حیا ماریا، اس کے لبوں سے کپ کپی کے ساتھ نکلا۔ دنیا کے لیے صرف ایچ۔ اونچی پونی بندھے سفید بالوں والی نے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے کہا تو اسے پہن لو۔ کہاں کھو گیا تھا تمہارا ذہن ایمان؟ کہاں کھو گیا تھا تمہارا ذہن؟ یہی تو اسے نہیں معلوم تھا۔ اپنی گن اٹھاؤ، حیا نے اشارہ کیا۔ اس کا چہرہ وہ پہلا چہرہ تھا جو ایمان جاوید کو شناسا لگا تھا۔ میز پر کئی مختلف اقسام کی پستول، ریوالور اور رائفلز موجود تھی۔ حیا کے اپنے ہاتھ میں ایک عمدہ نسل کی رائفل تھی جسے اس نے سینے کے ساتھ یوں لگا رکھا تھا جیسے اس کی محبوب ترین شے ہو۔ میں یہاں کیوں بلائی گئی ہوں؟ ایمان نے پستول اٹھانے کے بجائے کہا۔ فضول سوالات نہیں، جیسا کہا گیا ہے ویسا کرو۔ حکم گولی کی رفتار سے آیا تھا، ایمان کی گردن کے بال تک کھڑے کر گیا۔ حیا ماریہ کی آواز کانوں میں چبھنے والی کھردری، دنیا اور مافیا سے بیزار اور اچھے اچھوں کو قبر کا عذاب یاد دلا دینے والی تھی۔ اور وہ تو پھر ایمان تھی۔ اس کی ایک ماہ پہلے یادداشت گئی تھی۔ ہر 2 دن بعد عجیب و امیر فلیش بیک آتے تھے اور پلے کچھ نہیں پڑتا تھا۔ ایمان نے ناک سکیڑتے ایک پستول اٹھائی، گلوک 19۔ وہ اس کے ہاتھ میں ٹھنڈی اور بھاری تھی، لیکن وہ اس وزن سے مانوس تھی۔ اب کیا؟ وہ کہہ رہی تھی جب حیا نے اسے بازو کے حالے میں لیتے آگے کو دھکیلا، ٹارگٹ ایریا پر کھڑا کر کے اس کے ہیڈ فون درست کر کے پہنائے اور شانے پر ایک بار تھپک کر آگے کو 2 انگلیوں سے گولی چلانے کا اشارہ کیا۔ وہ لبوں تک انہیں لے جا کر اصلی بندوق کی نالی کی دھوئیں کو اڑانے کے انداز میں پھونک مارنا نہیں بھولی تھی۔ جتنا بھی بچکانا ہو، مگر ایمان کے ذہن میں پہلا لفظ آیا تھا، کول، شوٹ۔ حیا کے لبوں کو گولائی سے ایمان نے لفظوں کا اندازہ کیا۔ اس نے اپنے سامنے لوہے کے بورڈ کو دیکھا، اس پر لگے سرخ دائروں کو، اور پھر ذہن میں چلتے اس فلمی منظر کو جہاں وہ بچی بار بار یہ کرنے سے منع کر رہی تھی کیونکہ اسے یہ کام نہیں آتا تھا۔ ایمان نے ایک ہاتھ میں گلوک اوپر اٹھائی، بازو لمبائی کے رخ سیدھا کیا، اور ارد گرد سفید دیواریں تھیں، تیز روشنی تھی، اور پھر بھی کمرے میں چھایا ایک اندھیرا تھا، اور اندھیرے سے اسے ڈر لگتا تھا۔ اور حیا نے اس کا شانہ ایک بار تھپکا۔ ایمان نے تھوک نکلا۔ خود کو اس مانوس اجنبی کے ساتھ اس حالت میں پانا کتنا عجیب تھا۔ اس بارے میں سوچتے اس نے ایک آنکھ بند کی، گلوک کی نالی سے اوپر اپنے ہدف پر دوسری آنکھ چھوٹی کی۔ رگوں میں خون زیادہ تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ وہ اپنی نئی یادداشت میں پہلی بار ایک گن چلا رہی تھی، اور اس کے ساتھ کھڑی عورت اس کے کھوئے ہوئے ماضی کا ایک حصہ تھی، اور شاید اسی نے اسے ان ہتھیاروں سے شناسائی دلائی تھی۔ اور کلک، اور گولی نشانے پر لگی۔ ایمان کا ہاتھ حیرت سے لرزا تھا، اور گلوک اس کے ہاتھ سے پھسلی تھی جسے حیا نے پکڑا تھا، اور ایمان دونوں ہاتھ منہ تک لے جاتی چلائی تھی، پہلا نشانہ، اور وہ بالکل ٹھیک۔ او میرے خدایا! وہ موتی جیسے دانتوں کی نمائش کرتے حیا کی جانب گھومی تھی، جو اسے پتھریلے تاثرات کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں اپنے ہیڈ فون اتار کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں کہہ رہی تھی، ایمان نے وہ بیکار خوشی کی باتیں سنانا چاہیں جن سے حیا کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ لوہے کا بورڈ مشین سے چلتا ہوا ان دونوں کے قریب آ رہا تھا۔ تم نے 4 ملی میٹر سے مس کیا ہے، حیا نے انگلی رکھ کر ایمان کو بتایا۔ میں نے اپنی سوچ سے بڑھ کر کچھ کیا ہے، ایمان جاوید کرمانی۔ میں نے نام کی لاج رکھ لی۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھتے دوسرے ہاتھ سے چہرے کو پنکھا دیا۔ کیا ڈرامہ تھی یہ!
1 گھنٹے بعد ایمان ایک درد کرتے بازو، خشک گلے اور بگڑے تیوروں سمیت حیا ماریہ کے ساتھ مجاہد شوٹنگ سینٹر کے عقبی حصے میں پھیلی شوٹنگ رینج میں چل رہی تھی۔ اس نے اتنی گولیاں چلائی تھیں، اتنی گھوریاں سہی تھیں، اتنی بار 1.5، 2 اور 3 ملی میٹر کے تانے سنے تھے کہ اب اس کے دوبارہ زندگی میں ایک بندوق پکڑنے کے سارے خواب ملیمیٹ ہو چکے تھے۔ خود جائے یہ نیلی اور بھورے رنگ کی 2 مختلف آنکھوں والی بھڑیا گولیاں چلانے۔ اس کا کامبیٹ یونیفارم ایسا تھا کہ ایمان حسرت سے مر جاتی، مگر خیر اپنے نام کے ساتھ آیا پیسہ تھا اس کے پاس، وہ خرید لے گی سب۔ لائٹر دینا، حیا نے جیب سے سگریٹ نکالتے کہا۔ ایمان نے روبوٹ کی طرح حکم مانتے اپنا دل عزیز لائٹر نکالا، پھر حیا کو پکڑاتے پکڑاتے رک گئی۔ صحت، عزت، قانون اور دوسری کئی قدروں کی بنا پر آپ کو یہ نہیں پینا چاہیے۔ ایمان نے اپنا لائٹر ابھی بھی حیا کے سامنے کر رکھا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ سوال نہیں ابھرا کہ حیا کو کیسے معلوم اس کے پاس ایک لائٹر تھا۔ قانون کون سا؟ حیا کی بھوئیں تن گئیں۔ ہوگا کوئی خودکشی کے خلاف؟ ایمان نے معصومانہ پلکیں جھپکائیں۔ حیا نے لائٹر چھینا اور سگریٹ کا شعلہ دکھایا۔ ایمان نے ناگواری سے لب بھینچ لیے۔ حیا نے پتلیاں سکیڑ لیں۔ اگر نہیں پسند تو صاف الفاظ میں بولو، میں پہیلیاں نہیں سمجھتی۔ نہ جلائیں، ایمان نے کہہ دیا۔ حیا نے رک کر سگریٹ کو غور سے دیکھا، پھر لبوں سے لگانے کے بجائے زمین پر گرایا اور پیروں تلے کچل دیا۔ ایمان نے متاثر انداز میں ہونٹ نیچے کو موڑے۔ حیا نے شانہ اچکا دیے۔ ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے؟ ایمان نے ہاتھ دائیں بائیں جھلاتے کسی بچے کی طرح تمہید کی۔ ہاں۔ حیا رینج پر کھڑے مردوں کو وقفے وقفے سے شوٹ کرتے ہوئے ملاحظہ کر رہی تھی۔ عورتیں اکا دکا ہی تھیں۔ کس طرح جانتے تھے؟ ایمان نے لمبا کھینچتے بہت شگفتگی سے سوال کیا۔ میں زیب کی رائٹ ہینڈ ہوں، وہ تمہارا ماموں ہے، اگر ابھی تک معلوم نہ ہوا ہو تو۔ حیا نے جیب سے موبائل نکالا، تھوڑا اسکرول کیا، اسے واپس اندر ڈالا۔ معلوم ہو چکا ہے۔ ایمان کی مسکراہٹ بے حد مصنوعی تھی، پلاسٹک جیسی۔ اور کچھ؟ حیا کے چہرے پر کنپٹی سے رخسار تک دائیں جانب ایک لمبا کانٹے جیسا زخم تھا، بہت ہلکا۔ غور سے نہ دیکھو تو اس کے بالوں میں ہمیشہ چھپا رہتا، لیکن آج اس نے انہیں باندھ رکھا تھا۔ آپ بچپن میں مجھے جانتی تھی، میرے ڈیڈ کے مجھ سے ملنے سے پہلے؟ ایمان نے ایک دم ساری شگفتگی کا لبادہ اتارتے ترس سوال کیا۔ میں تمہیں کبھی نہیں جانتی تھی، آج تک کسی کو جاننے کا دعویٰ کیا ہے، نہ کبھی کر سکتی ہوں۔ حیا ماریہ نے رخ پھیرتے ایمان کو تنہا کر دیا۔ چہرے پر چبھن چھوڑتی سرد ہوا، بندوقوں کے فائرز اور لوگوں کے قہقہ اور مباحثات میں شل اور اندھیرے میں